کہ جو بولتا تھا اس کی آواز نہ سنتے تھے. ادھر ذکر یہی ہے کہ بولنے والا ساؤل ساؤل کہہ رہا تھا، اس کی آواز کو سن رہے تھے اور وہ یسوع مسیح تھے. وہ جو گفتگو ہے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، یہ پولوس سمجھ رہا تھا اور مسیح اس کی بات سمجھ رہا تھا، مسیح کی بات سمجھ رہے، لیکن ساتھیوں کو یہ پتہ چل رہا تھا کہ کوئی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن وہ اس گفتگو کو نہیں سمجھ رہے تھے، ان کو آواز آ رہی تھی. آیت نمبر 4 میں اسی کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے پکارا تھا اے ساؤل اے ساؤل. نہیں سمجھتے تھے. یہاں لکھا ہوا ہے جی، بات آپ جواب دے رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لکھا ہوا سنتے تھے، یہی تو آپ کو پتا کہ لینگویج آپ کو نہیں آتی. وہ کیس آپ سارے بتائیں، یہی پوچھنا چاہتے ہیں. چلو یہاں پر آپ ریکارڈ کروائیں ہمارے سامنے تاکہ ہم اس کی ڈیٹیل سب کے سامنے لے کر آئیں. واقعی ہم غلط سمجھ رہے ہیں. اور تو آپ غلط ہی سمجھ رہے ہیں بھائی. آپ سمجھائیں گے تو میں نے سمجھا دیا آپ کو، اور کیسے سمجھاؤں. جی پادری صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ پال کو، شاؤل ربی جو تھے، ان کو آپ رسول مانتے ہیں کہ وہ حضرت یسوع مسیح کی طرف سے انہیں رسالت سپرد کی گئی. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے عیسائیت کے دشمن رہے، انہوں نے بہت سے عیسائیوں کو قتل کیا، مسیح سے بھی انہیں پہلے بہت پیر اور بغض تھا، لیکن اس کے بعد وہ خود بتاتے ہیں اپنی رسالت کی، اپنی ہدایت کی دلیل دیتے ہوئے کہ دمشق کے سفر میں جاتے ہوئے راستے میں مجھے یسوع مسیح کی زیارت ہوئی اور انہوں نے مجھے گویا رسالت دی. اور ان کے اپنے الفاظ جو انہوں نے اپنی آخری عمر میں اپنے شاگرد لوکا کے ذریعے کتاب الاعمال میں لکھوائے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کو انہوں نے دلیل بنایا اپنی رسالت کی. جیسے کہ وہ کتاب الاعمال باب نمبر 9 اور آیت نمبر 7 میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی میرے ساتھ تھے، میرے ہمراہ تھے، تو یسوع مسیح جب مجھ پر ظاہر ہوئے ان کی آواز سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے. وہ سپیچ لیس وہاں کھڑے رہے، خاموش. پھر اسی کے بعد یہی بات وہ جا کر دوبارہ دہراتے ہیں اعمال کی کتاب میں، اور باب 22 ہے، آیت اس کی 9 ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھی جو وہاں میرے ساتھ موجود تھے تو وہ نور تو دیکھتے تھے، لیکن جو مجھ سے بولتا تھا اس کی آواز نہ سنتے تھے. تو پال نے اپنی رسالت کی جو دلیل بنائی ہے وہ یہ تھی کہ یسوع مسیح مجھ پر ظاہر ہوئے اور انہوں نے مجھے تاکید کی کہ تم اب میری طرف سے رسول ہو اور تم یہ کام کرو گے جو میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں. حالانکہ اس سے پہلے وہ دشمن تھے. تو اب ہم پوچھنا آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی بھی مدعی اپنے دعوے پر دلیل پیش کرتا ہے، اگر اس کی دلیل میں تضاد پیدا ہو جائے خود اس کی طرف سے، تو اس کی دلیل کمزور ہو جاتی ہے، مشکوک ہو جاتی ہے، قابل قبول نہیں رہتی. تو یہی تضاد موجود ہے پولس کے ہاں، جو انہوں نے خود اپنے شاگرد کو لکھوایا. آپ اس کا آنسر کیجیے. شکریہ. مسیح یسوع کے عظیم نام میں ناظرین کو میرا سلام پہنچے. آپ کا سوال یا آپ کا اشکال پولس رسول کی رسالت سے متعلق ہے. یہ سوال کوئی نیا سوال نہیں ہے، یہ تو روزانہ کی بنیاد پر اس قسم کے سوالات ہم سے پوچھے جاتے ہیں اور ہم ایسے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمتاً گوش اور تیار رہتے ہیں. بھائی، پولس رسول کو مسیح یسوع نے چنا اور نام لے کر پکارا اور چنا. اور یہ نہیں ہے کہ صرف مسیح کے 12 شاگرد تھے، مسیح کے 70 شاگرد بھی تھے، اور ایک لحاظ سے پورا کراؤڈ بھی مسیح کا شاگرد تھا. اور جو ارشاد اعظم مسیح یسوع نے دیا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، تو وہ ساری تعلیمات بھی ان کو دو جو میں نے دی ہیں، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. تو اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ رسالت جاری و ساری ہے. ہم بھی مسیح کے رسول ہیں کیونکہ ہم بھی خوشخبری کی تعلیم دیتے ہیں. پولس کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دشمن تھا، بالکل ٹھیک ہے، دشمن تھا، لیکن جب اس کو سچائی کا پتہ چلا تو سچائی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی راہیں متعین کرتی ہیں اور آپ کو آپ کی سوچ کے زاویے بدل دیتی. اس کی سوچ کے زاویے بدل دیے گئے، اس کی آنکھوں کے چھلکے گر گئے اور اس نے کھلی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا، اور وہ جو ضعیف اعتقادی اپنے اندر رکھتا تھا وہ دور کر دی گئی.
بائبل میں ایک اور بات ہے کہ بنی اسرائیل یا جیوش لوگ جب تک اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا رہتا ہے، لیکن جب وہ نیو ٹیسٹامنٹ کی سچائیوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پردہ ان کی آنکھوں سے ہٹ جاتا ہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ میں مسیح کا ادنا خادم ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، اور جو کچھ اس کو مسیح نے کہا اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کہا۔ دمشق کی راہ پر جب اس کو بلایا گیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس نے 2 دفعہ بیان دیا، اور اس میں ایک دفعہ یہ کہا کہ جو میرے ساتھ تھے وہ آواز سنتے تھے، دوسری دفعہ جب بیان دیا تو یہ کہا کہ وہ آواز سنتے نہیں، تو شاید یہ تضاد ہے۔ آپ ترجمے پڑھتے ہیں، اوریجنل زبان کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے اکوو اور فونے، اور گریک زبان کا چونکہ آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس لیے گریک زبان میں 8 اور 8 4 اور 4 8 کیس ہوتے ہیں، اور ان کیسز کے مطابق ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ شاید آپ کہیں کہ جس طرح ضمیر ساتھ لگاتے ہیں، لیکن ضمیر سے بھی بڑھ کر یہ کیسز ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو جب ان کیسز کے مطابق ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے تو ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ آواز سنتے تھے، اور وہ آواز کون سی سنتے تھے؟ وہ آواز سنتے تھے جس طرح موٹر چلتی ہے تو اس کی آواز آتی ہے گوں، یہ آواز آپ سن رہے ہیں، لیکن جو دوسرا لفظ استعمال ہوا اس کیس کے مطابق آواز سننے کا مطلب ہے گفتگو کو سمجھنا۔ وہ گفتگو سمجھ رہے تھے یا گفتگو نہیں سمجھ رہے، تو وہ آواز اس طرح کی آواز تو سنتے تھے کہ گوں سم تھنگ از گوئنگ آن، لیکن اس گفتگو کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو بھائی یہ تضاد نہیں ہے، آپ جا کے اوریجنل لینگویج پڑھیں، میرے ساتھ بیٹھیں تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ پولس تو مسیح کے ساتھ نہیں ساتھ رہا، لیکن غلطیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ 2 سال تک عرب کے صحرا میں بنفس نفیس مسیح یسوع سے تعلیم دیتا رہا، تو اس کو شاگردیت کا اعزاز بخشا گیا، اس کو رسالت کا عہدہ بخشا گیا، اس لیے اس نے رسالت کی۔ اور اگر آپ بلا دلیل اس کی رسالت کو رد کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کو 13واں رسول ہونے کی وجہ سے آپ رد کر رہے ہیں، تو رسول اسلام تو 6 صدیوں بعد آئے، تو پھر ان کی کہاں گنجائش رہ جاتی ہے کہ ان کو آپ کہیں کہ پوری دلیری سے کہیں جی وہ رسول ہیں؟ تو پھر کوئی ایک فیصلہ کر لیں آپ کہ اگر تو صرف وہی شاگرد اور وہی رسول ہو سکتے ہیں جو مسیح کے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا، اور پولس کو رد کرنا چاہتے ہیں اس بنیاد پر، تو پھر آپ بھی گئے۔ تو دلیل کے ساتھ میرے ساتھ آپ بات کریں، وہ رسول ہیں، غیر قوموں کے رسول ہیں، ویسے تو سارے رسولوں کو غیر قوم کی طرف ہی بھیجا گیا تھا، لیکن یہ اسپیشلی اس نے چرچز قائم کیے، تو بالکل وہ رسول ہیں، لیکن بقول ان کے کہ وہ مسیح کا بندہ، مسیح کا غلام، اور اس نے وہی کچھ کہا جو اس کو مسیح نے کہا، اور مسیح کی تعلیمات سے ہٹ کر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ جی پادری صاحب، آپ نے آنسر کر دیا تفصیلی، لیکن آپ نے ہمارے ایمان کے اوپر بھی بات کی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رسول مانتے ہیں، تو ہمارا موضوع تو یہ نہیں ہے، آپ نے اپنا فیتھ بتانا ہے، ہم سے ہمارا فیتھ نہیں پوچھنا۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ادا ہوئی مانتے ہیں اس کو، لیکن آپ نے جو بنیادی جو مدعا تھا جس کی آپ نے تفصیل بیان کی، گوں کی آواز سنتے تھے اور وہ آواز اس طرح تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں تو واضح طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ میرے ساتھ تھے شروع میں، عیسیٰ نے مجھے، یسوع نے پکارا، اے ساؤل اے ساؤل۔ تو یہ جو اعمال 9 اس کا جو آیت نمبر 7 ہے، اس میں یہی ہے پہلے کہ انہوں نے پکارا، اے ساؤل اے ساؤل۔ یہ ساؤل کی جو بولنے والی آواز تھی، یہ وہ ساری وہ سماعت کر رہے تھے، وہ سن رہے تھے ان کے ساتھ والے۔ اور دوسری جگہ جب وہ حوالہ دیتے ہیں اعمال 22 اور 9 میں، تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ جو بولتا تھا اس کی آواز نہ سنتے تھے۔ ادھر ذکر یہی ہے کہ بولنے والا ساؤل ساؤل کہہ رہا تھا، اس کی آواز کو سن رہے تھے، اور وہ یسوع مسیح تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات ہوگی۔ ہاں، تو آپ اس کی وضاحت کریں، یہ واضح طور پر۔ میں نے اس کی وضاحت ہی کر دی تھی، آپ سننا نہیں چاہتے، میرے ساتھ آپ بیٹھے اوریجنل لے کے، تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ جو آواز سنتے تھے ان کو یہ پتہ تھا کہ
یہ ان کی گفتگو ہو رہی ہے. آپ اوریجنل کھول میں ایک منٹ اب سن لیں نا, مجھے بات کرنے دیں. اور لیکن وہ جو گفتگو ہے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے, یہ پولوس سمجھ رہا تھا اور مسیح اس کی بات سمجھ رہا تھا, مسیح کی بات سمجھ رہے, لیکن ساتھیوں کو یہ پتہ چل رہا تھا کہ کوئی گفتگو ہو رہی ہے, لیکن وہ اس گفتگو کو نہیں سمجھ رہے تھے, ان کو آواز آ رہی تھی. تو یہ تو بڑا کلیئر ہے. تو اب وہ آواز کیا تھی یہ بھی آپ دیکھیں نا پیچھے, تو یہی تو میں نے آپ کو بتایا, وائس لکھا ہے آیت نمبر 4 میں اسی کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے پکارا تھا اے ساؤل اے ساؤل. او بھائی میری بات جو وہ سنتے تھے یار, میری بات سنیں, اگر آپ کو لینگویج نہیں نا آتی تو یہ لکھا وائس سنتے تھے, وہ اے ساؤل ساؤل سمجھ رہا تھا, ان کو صرف یہ پتا تھا کہ یہ وائس آ رہی ہے, اس کی کنورسیشن نہیں سمجھتے تھے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی بات آپ جواب دے رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لکھا وائس سنتے تھے, یہی تو آپ کو پتا کہ لینگویج آپ کو نہیں آتی. میں نہیں آتی آپ کو, اگر آپ یہ دعویٰ تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ وائس آ رہی تھی. آپ دعویٰ کرتے ہیں آپ کو گریک لینگویج آتی ہے؟ آتی ہے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں واقعی آتی ہے. ہاں اسی لیے تو آپ کو بتا رہا. ٹھیک ہے کہ وائس ان کو آ رہی تھی, لیکن وہ وائس گفتگو نہیں تھی. بتائیں کون سا گریک کا لفظ ہے, ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور دیکھیں گے جو آپ نے. بھائی یہاں کیس کے حساب سے میننگ بدل جاتے ہیں, یہ نہیں آپ کو پتا. میں ہم دیکھیں گے کہ فون کا جو مطلب ہے بالکل وائس ہے, یہ کو ایسی وائس ہے جو سمجھ نہیں آتی. دیکھیں جب اس کا کیس بدل جائے گا تو اس کے میننگ بدل جائیں گے, یہ نہیں آپ کو پتا. اس کے 8 کیسز ہیں. وہ کیس آپ سارے بتائیں, یہی پوچھنا چاہتے ہیں. چلو یہاں پر آپ ریکارڈ کروائیں ہمارے سامنے تاکہ ہم اس کی ڈیٹیل سب کے سامنے لے کر آئیں. واقعی ہم غلط سمجھ رہے ہیں, اور تو آپ غلط ہی سمجھ رہے ہیں بھائی. آپ سمجھائیں گے تو میں نے سمجھا دیا آپ کو, اور کیسے سمجھاؤں. 8 کیسز کا آپ نے بات کی ہے, تو 8 یہ جینیٹیو کیس ہے جی, 8 کیسز آپ ریکارڈ کروا دیں. ہاں یہ لکھا ہوا جینیٹیو کیس ہے, جینیٹیو فیمینن سنگولر کیس ہے. آپ نہیں سمجھتے اس کیس کو. ٹھیک ہے, اس کیس سے کیا ہوتا ہے, فرق پڑتا ہے, آپ بتائیں. تو بتا تو دیا کہ اس کی وائس سن رہے تھے, اس کی کنورسیشن نہیں سن رہے تھے, وہ نہیں ان کو سمجھا. یہ پتا چلتا ہے جی بالکل یہ پتا چلتا ہے. دوسرا والا بتائیں آپ مجھے, یہ دوسرا نکالیں جی ذرا. آپ اس بات میں نہ پڑھیں جو آپ کو نہیں آتی. میں نے آپ کو بتا دیا, بات ہی غلط ہے. ٹیکسٹ کہہ رہا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے. والے یسوع مسیح تھے اور وہ ساؤل ساؤل کہہ رہے تھے, تو وہ سنیں گے بھی وہی کچھ. او بھائی یہ وہ ساؤل سن رہا تھا, دوسرے جو سن رہے تھے وہ وائس سن رہے تھے. یہی لکھا. دوسرا والا بتائیں. ہاں دوسرا حوالہ ہے 22:9, اعمال کی کتاب 22 اور 9. نکالے جی 22:9 نکالے. ہاں جی پڑھیں, اس میں کیا لکھا, اس میں پڑھیں, آپ ترجمے میں پڑھیں. آپ بتائیں. دونوں جگہ پر جو حوالہ موجود ہے فونے ہی لکھا ہے بھائی. اکوو بھی لکھا ہوا, کیس سے آواز بدل, اس کا میننگ بدل جاتا ہے. فونے اور اکوو لکھا ہوا, دونوں جگہ پر فونے اور اکوو لکھا ہوا, لیکن ان کے کیس بدل گئے. اکوو جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا کیا معنی ہے وہ بتائیں آپ. اکوو کا مطلب بھی آواز سننا ہوتا ہے, لیکن کیس کے حساب سے کیس, یہ میں پڑھ رہا ہوں نا اس کا, دیکھیں 9 آیت ہے. آئی ایم جیزس آف نازریت. ایک سوال آپ سے معصومانہ کرتا ہوں, اگر یسوع مسیح لفظ بول رہے ہیں, وہ گونگوں کیوں سن رہے ہیں؟ کون گونگو سن رہا؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بول تو وہ لفظ رہے تھے. او بھائی میری بات یار آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میری بات. بات ٹیکسٹ میں جو آپ خود کہتے ہیں کہ بات کو ریفرنس سے کاٹ کر نہیں سمجھا جاتا. ہاں تو جب اس کا پیچھے کانٹیکسٹ ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ کلام کر رہے ہیں, تو سننے والا جب سنے گا ہم کہیں گے تو وہ کلام ہی کو سن رہا ہے. بھائی جو جن سے گفتگو ہو رہی ہے ان کو سمجھ آ رہی تھی, ان کے متعلق نہیں لکھا, یہ دوسرے لوگوں کے متعلق لکھا ہے. آپ کا یہی جواب ہے. پولوس کو بالکل سمجھ آ رہی تھی, لیکن جو ساتھیوں کو سمجھ آ رہی تھی ان کو سمجھ تو ہمیں بھی آ گئی ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کو جو ہمیں سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پولوس ان کی آواز کو سمجھ رہے تھے, ان سے گفتگو ہو رہی, لیکن دوسرے لوگوں کو آواز نہیں لکھا ہوا, بیچ میں لکھا ہوا, دکھا دیں مجھے. میں نے تو آپ کو دکھا دیا. یہ تو آپ اپنی تشریح کیے جا رہے ہیں. کیا تشریح کیے جا رہے ہیں؟ ہاں ٹیکسٹ کو آپ بالکل فراموش کر رہے ہیں. دونوں جگہ ٹیکسٹ میں لکھا, دوسری جگہ کیا لکھا جی پڑھ کے بتائیں. دونوں جگہ فونے کا لفظ ہی لکھا ہے. فونے اور اکوو لکھا ہوا, کیس بدل جاتے ہیں, کیس بدل جاتے ہیں تو اس کے معنی بدل جائیں گے. یہی تو بات ہے گریک کا, آپ چونکہ جانتے نہیں ہیں. 8 کیسز ہیں بھائی, آواز بدل جاتی ہے. آپ بھی گریک نہیں جانتے. ہاں آپ بھی نہیں جانتے. میں اتنی جانتا ہوں کہ جس سے مجھے معنی کا پتہ چل جاتا ہے, لیکن آپ کو یو ہیو نو آئیڈیا. بالکل صحیح کہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی, آپ نے دیکھ لیا جی. ہمارا اعتراض میرا خیال ہے قیامت تک قائم رہے گا.
دیکھیں قیامت تک یہ جواب بھی قائم رہے گا کہ وہ ان کی آواز کوشش ہے آپ کی، ہم اس کو کوشش سمجھتے ہیں، سراہتے ہیں، آپ نے کوشش کی ہے جواب دینے کی، گفتگو وہ نہیں سمجھ رہے تھے، تو کنٹراڈکشن نہیں ہے. چلے